بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا جی، ہم سبق آرام و سکون پڑھنے لگے ہیں، جس کے مصنف ہیں سید امتیاز علی تاج۔ تو یہ جو ہے نا بیٹا جی سبق، یہ ایک ڈرامہ ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ صنف ادب کے حوالے سے کیا ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے۔ جی بیٹا جی اب سبق پڑھتے ہیں کہ ڈاکٹر جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں۔ تو تردد جو ہوتا ہے نا بیٹا جی، اس کا مطلب ہوتا ہے فکر، پریشانی۔ میں نے اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ تکان تھکن، حرارت بخار۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو غالباً کا بیٹا جی مطلب ہوتا ہے یقیناً۔ تو بیوی ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا، ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے، صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ تو یہ بیٹا جو آبجیکٹو ہے کہ میاں دفتر کتنے بجے جاتے تھے، صبح 10 بجے، اور واپس کتنے بجے آتے تھے، شام 7 بجے۔ ڈاکٹر جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ تو یہ بھی بیٹا جی آبجیکٹو ہے کہ ڈاکٹر کے خیال میں میاں کو کس چیز کی ضرورت تھی، تو آرام و سکون کی۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک روز آرام و سکون سے گزارا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ بحال ہونا، تندرست ہو جانا۔ بیوی 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو۔ 20 مرتبہ، کئی مرتبہ۔ نصیب دشمنہ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے مگر خاک اثر نہیں ہوتا۔ نصیب دشمنہ کہ دشمنوں کے نصیب میں ہو، ہاتھ دھو بیٹھنا، گنوا دینا۔ خاک اثر نہ ہونا یعنی بالکل اثر نہ ہونا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے۔ تو بے طرح کا بیٹا جی مطلب ہوتا ہے بے حد، بہت زیادہ۔ تو ڈاکٹر ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو بیوی یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ میں نے کہا سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں ڈاکٹر جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں۔ تاکید کرنا، سخت حکم دینا، اصرار کرنا۔ بیوی تو تاکید کیا میں نہیں کرتی، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو؟ ڈاکٹر جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور سے میری ہدایات پر عمل کریں گے۔ ہدایات جو ہے نا بیٹا جس کا مطلب ہوتا ہے حکم، رہنمائی۔ بیوی اور دوا کس کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں۔ مطلق کا بیٹا مطلب ہوتا ہے بالکل، کہ دوا کی بالکل ضرورت نہیں، بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے۔ غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں۔ بیوی بڑی مہربانی آپ کی۔ ڈاکٹر تو پھر اجازت، بیوی فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ ڈاکٹر اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ بیوی اونچی آواز سے پکار کر ارے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیے۔ اب دیکھیں بیٹا جی، ڈاکٹر جو ہے اس نے کہا تھا کہ میاں کے کمرے میں شور غل نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں ابھی ڈاکٹر موجود ہی ہے کہ بیوی جو ہے وہاں اونچی آواز سے چلانا شروع ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر کی بیماری کی وجہ بیوی خود تھی۔ ڈاکٹر پھر تاکید کرتے ہیں تو ڈاکٹر ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحب، مریض کے کمرے میں شور غل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بیٹا لفظ جو ہے نا شور غل، اس کو بھی عموماً بچے غلط کرتے ہیں، وہ اسے شور و غل لکھ دیتے ہیں۔ تو شور و غل لفظ نہیں ہوتا، شور غل ہوتا ہے۔ اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے۔ اعصاب پٹھے، مسلز جو ہوتے ہیں، مضر نقصان دہ۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ تقویت بخشنا، طاقت عطا کرنا، طاقت دینا۔ بیوی مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا۔ تو پرندہ پر نہ مارے گا یہ محاورتاً بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کسی کا گزرنا ہوگا، یعنی کوئی نہیں آئے گا، تو ملازم آ جاتا ہے۔ تو للو حضور، ڈاکٹر اٹھا لو یہ بیگ، تو آداب۔ بیوی آداب۔ ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں، قریب آ کر میں نے کہا سو گئے کیا؟ میاں یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا۔ چپکا کا بیٹا مطلب ہوتا ہے خاموش، کہ ویسی خاموشی سے لیٹ رہا ہوں۔ بیوی بس 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 چپکے ہی پڑے رہیے،
ڈاکٹر صاحب نے بہت سخت تاکید کی ہے کہ نہ آپ بات کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تکان ہوتی ہے، تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ تو میاں کراتا ہے۔ بیوی کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ بدن ٹوٹنا جسم میں درد ہونا۔ میاں بیوی کہو تو دبا دوں؟ میاں اچھا یہ دیکھیں بیٹا جی، یہاں ایک بڑا مزاحیہ ہے کہ بیوی جو ہے نا وہ کیا کہتی ہے کہ آپ کہتے ہیں تو دبا دیتی ہوں، تو میاں آگے سے کیا کہتا یعنی ہاں، تو بیوی سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں، یعنی دباتی بھی نہیں ہے اور صرف پوچھتی ہے، جی چاہنا دل کرنا۔ میاں اچھی بات، تو قرآنتا ہے۔ بیوی اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اچھا بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں، گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی، اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے، اللہ مارا بدبخت۔ تو کنڈی کی آواز، ایک اور آواز آنے لگ پڑتی ہے کہ باہر دروازے پہ کنڈی جو ہے اس سے کوئی کٹکٹ آ رہا ہے، تو وہیں سے آواز دیتی ہے، کون ہے یہ نامراد؟ نامراد بد نصیب، ارے للو دیکھو یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے، کواڑ دروازہ۔ تو للو جو ہے وہ وہاں سے آواز لگاتا ہے کہ سکا ہے بیوی جی، سکا پانی لانے والا۔ تو بیوی سکا، گھر میں بہرے بستے ہیں جو کم وقت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹ آتا ہے، اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے، ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور غل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا۔ اب دیکھیں وہ سکر سے بھی لڑنا شروع ہو گئی ہے، اور کھڑی کہاں پہ؟ وہیں میاں کے کمرے میں۔ تو کیا کہتی ہے؟ اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی، میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے، کان پر جوں نہیں رینگتی، 20 مرتبہ کئی مرتبہ، کان پر جوں نہ رینگنا بالکل اثر نہ ہونا۔ تو میاں ارے بھائی اب بخشو اسے، بخشو معاف کرو۔ بیوی بخشوں کیسے؟ ذرا طرح دو تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں، طرح دینا ڈھیل دینا، سر پر سوار ہو جانا مسلط ہو جانا۔ میاں کراتا ہے۔ بیوی کیوں زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ میاں بیوی للو سے کہوں آ کر دبا دے؟ میاں بیوی یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، آپ بتائیے آپ سے آپ آ گئی، یہاں پاؤں تھے اس کے، یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں، کم وقت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا، اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے۔ للو ارے للو، تو انگیٹھی آتش دان، آگ رکھنے کا برتن۔ میاں ارے بھائی کیوں ناحق گل مچا رہی ہو؟ تو ناحق کا بیٹا جی مطلب بے وجہ۔ تو گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی، کراتا ہے۔ تو اب یہ بھی بیٹا آبجیکٹیو ہے، یہ بورڈ میں ایک بار آیا بھی ہوا ہے کہ گھنٹی جو ہے نا وہ میز سے اٹھا کر کس نے انگیٹھی پر رکھی تھی؟ تو بیٹا جی یاد رکھیے، کس نے رکھی ہے؟ میاں نے رکھی ہے۔ تو بیوی تم نے؟ اے ہے وہ کیوں؟ تو میاں ننا بار بار بجائے جا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا، دم الجھنا جی گھبرانا۔ تو میاں نے بیٹا جی گھنٹی کیوں رکھی؟ کیونکہ ننا جو ہے بار بار بجا رہا تھا جس سے اسے الجھن ہو رہی تھی۔ تو بیٹا جی اتنا ہی کافی ہے، تو اللہ حافظ۔